پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور روزہ رکھنے والے کو کیا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، کیسا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سماعت کی۔ آج ہم ایک اور عنوان کے تحت آپ سے مختصر سی گفتگو کریں گے۔ وہ عنوان ہے زکوٰۃ کا۔ جیسے ہی یہ مہینہ رمضان کا آتا ہے تو لوگوں کی توجہ مبذول ہوتی ہے اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کی طرف۔ ایسے تو رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں فرض ہوتی ہے اور رمضان میں اس کو نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ آپ جس دن صاحب نصاب ہوئے، سال کے کسی بھی دن وہ ہو سکتا ہے، اس دن سے آپ کا حساب و کتاب شروع ہوگا، اور جب آپ کے اس مال پر جو صاحب نصاب جتنی حیثیت کا مال ہے، اس مال پر 1 سال کا دن گزرے گا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ یعنی جس دن آپ کے پاس اتنا مال آیا جتنا زکوٰۃ کے آپ کو مستحق بناتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا بناتا ہے، وہ دن آپ شمار کریں گے۔ اس دن سے لے کر وہی دن دوسرے سال کا آنے تک، 1 سال تک اگر وہ مال آپ کے پاس رہتا ہے تو پھر وہی مال، چاہے ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ کا مال بڑھ رہا ہے تو آپ اس دن کو نوٹ کریں گے جس دن پہلی مرتبہ وہ مال آیا تھا۔ اب آئندہ سال تک آپ کے پاس پھر زکوٰۃ کے اتنا مال موجود ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں دردناک عذاب کی اس کے لیے بشارت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور کون سے مال سے عذاب دیا جائے گا؟ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ پوری آیت مبارکہ ہے لمبی طویل، اس میں یہی فرمایا گیا کہ وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی جو وہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، اسی مال کے ذریعے اس کو داغ کر عذاب دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر میں تو پھر اس کو قیامت کے بعد جہنم میں اس کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، اس میں روایت میں آتا ہے کہ ایک سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو لگاتار ڈستا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا کہ میں ہی وہ تیرا مال ہوں جس کو دنیا میں تو عزیز رکھا کرتا تھا اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا۔ مسلسل وہ مال اس کو ڈستا رہے گا سانپ کی شکل میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذابات اس شخص کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کا آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اسی طرح جہاں نماز کے ادا کرنے کا حکم ہے، وہیں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی بندے کو حکم دیا گیا۔ والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، آپ اٹھا کے پڑھے، بے شمار آیتیں آپ کو نماز اور زکوٰۃ کی ساتھ میں ذکر کرتے ہوئے ملیں گی۔ اس بات سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت اور قدرت، کیا مقام ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، یہی سمجھ کر ہم نے امت کا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے۔ آپ کو روایتوں میں پڑھنے ملتا ہے کہ جب ابتدائے اسلام تھا، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو غربت کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں تھا، اور بدن پر ان کو ڈھانپنے کے لیے 2 چادریں میسر نہیں تھی۔ ایک ہی چادر سے وہ اپنے جسم کو ڈھانکا کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں کے پاس 2 چادریں تھیں۔ بعض حضرات کے پاس ایسا بھی تھا کہ 2 چادریں تو تھی لیکن اس سے مکمل جسم نہیں ڈھانپا جا سکتا تھا۔ ایسی غربت اور تنگ دستی مفلوق الحالی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نظام زکوٰۃ کو قائم کیا،
فرمایا گیا کہ تمہارے مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% غریبوں کا حصہ رکھا. وہ 2.5% جب مسلمان اپنے اموال سے برابر طور پر ادا کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اموال میں زیادتی بھی کی، ان کے مال میں برکت بھی عطا فرمائی. اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد، ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ فرض ہوئی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 برس اس دنیا میں رہے. اس کے بعد 2-2.5 سال کا وقفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ہوا. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن سے وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے زکوٰۃ کا مال جمع کیا اور مدینہ منورہ روانہ کیا کہ یہ یمن والوں کی زکوٰۃ ہے. تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال آیا ہے، جو غریب ہے مستحق ہے وہ آئے اور بیت المال سے وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر جائے. مسلسل 3 دن تک اعلان ہوتے رہا، مدینے میں کوئی مال لینے والا نہیں ہے. ہر ایک صاحب نصاب پہنچ گیا، ہر ایک مالدار ہو گیا. اب آپ وہی 10 12 15 سال پہلے کا عرصہ دیکھیں گے تو ایسا ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے. ایسی حالت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ نظام قائم کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس میں سے غریبوں کا حق نکالا جائے، وہ برابر طور پر اپنا حق نکالتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ مدینے کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں رہا اس کے بعد کہ جو غریب اور تنگ دست ہو زکوٰۃ لے سکے. پھر وہ مال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن واپس بھیجایا اور لکھ کر بھیجایا کہ مدینے میں کوئی لینے والا نہیں ہے، یمن کے غرباء میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ اسلامی سلطنت پھیل رہی ہے، اسلامی حکومت بڑی ہو رہی تھی. تو حضرت عمر نے واپس یمن کو بھیج دیا کہ یمن کے غرباء میں اس مال کو تقسیم کرو. تو وہاں سے پھر جواب آتا ہے کہ یمن میں بھی زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہے. یمن میں بھی جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ سارے زکوٰۃ دینے والے ہیں. تو یہ نظام اسلام کا تھا، یہ اسلام کا جو کانسیپٹ تھا، پھر اس کے اندر کی جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اگر واقعتاً صحیح طور پر انسان حساب کتاب کرے اور اپنے اموال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرے تو پھر وہ نظام واپس ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. آج کئی ایسے گھر ہیں جو کھانے کے لیے پریشان ہیں، آج کئی ایسے گھر ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پریشان ہیں، آج کئی ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں مریض ہے لیکن وہ علاج کرانے سے قاصر ہے. اور ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں رہنے والے ہمارے رشتہ دار پائے جاتے ہیں، لیکن ہم ان کی مدد کرنے سے عاجز ہیں. کیونکہ ہم نے اسلام کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے، اسلام کا نظام ہم نے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مالدار لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے بہت سارے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ خود صاحب نصاب ہے لیکن لوگوں سے زکوٰۃ لیتے ہوئے پھر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، زکوٰۃ کا صحیح طور پر علم نہیں ہوا. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے آپ کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جس کی رقم 42.5 تولے 425 گرام چاندی سے زائد کی رقم ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کر لیں، اس سے زیادہ کہ آپ مالک ہیں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کیش کی شکل میں ہو، چاہے زمین جائیداد کی شکل میں ہو. آپ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، جو روزمرہ آپ استعمال کرتے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کا روزانہ کا استعمال کرنے والا گھر ہے، روزانہ چلانے والی گاڑی ہے، چاہے گھر کروڑوں کا ہو، لاکھوں کی گاڑی ہو، آپ کا موبائل ہے استعمال کرنے والا، لیپ ٹاپ ہے، اور دیگر اشیاء ضروریہ ہے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو آپ روزانہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب اس کے علاوہ کوئی آپ نے گھر لیا ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ بنے گی. کوئی زمین آپ نے خریدی ہے جو بیچنے کے ارادے سے آپ نے لی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی. صرف زمین نہیں، آپ کی دکان ہے،
آپ کی دکان کے اندر لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ جتنا مال آپ کی دکان میں رکھا ہوتا ہے وہ مال تجارت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہے، اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے، میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، لیکن وہ صاحب نصاب ہے، دوسروں سے زکوٰۃ مانگتا پھر رہا ہے۔ ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے زکوٰۃ دینے سے پہلے، زکوٰۃ لینے سے پہلے آپ کو سیکھ لینی اور سمجھ لینی چاہیے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں تو بہت زیادہ وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، احادیث مبارکہ کے اندر کثرت سے ذکر آتا ہے کہ جو شخص مال نہیں دیتا زکوٰۃ کا، وہ کتنا ہے 2.5%، اور اس مال کو اپنے اچھے مال کے اندر شامل کر کے رکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ جو 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، وہ مال اس کے اچھے مال کو بھی، یعنی وہ 97.5% جو اس کا اچھا مال ہے اس کو بھی تلف کر دیتا ہے، بیکار کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں گھیر دیتا، وہی پیسہ اگر وہ نکال دیتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے شاید آسانیاں کرتا، لیکن نہیں نکالا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پریشانیوں میں گھیر دیا۔ اب وہ پیسہ ہاسپٹلوں میں جا رہا ہے، یا وہ پیسہ فضول کے کاموں میں جا رہا ہے، یا وہ پیسہ گر جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ مال کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک ریزن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال تمہارا ہلاک اور برباد ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے اس مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوتی۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارے مال جو ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کم مال دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، زیادہ کی حرص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا مال آتا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا دور چلا جاتا ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ایک شخص ثعلبہ ابن غالباً ابی حاطب نام، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے مال میں برکت کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، یہ مال ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، تم اس کی طرف مت جاؤ۔ تو وہ پہلی مرتبہ تو خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بہت زیادہ مال عطا فرمائے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبیب کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ ہوا یہ کہ اس کے پاس بکریاں تھیں، اب وہ بکریاں زیادہ ہوتی گئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ مدینے میں اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوئی، تو مدینے سے تھوڑا دور گاؤں میں جا کر بس گیا اور رہنے لگا۔ اب پہلے 5 وقت مسجد نبوی کو آیا کرتا تھا، اب دن میں صرف 2 یا 3 نمازوں کو آتا، باقی 2 نمازیں گول۔ پھر مال میں اور کثرت ہوتی گئی، کیونکہ اللہ کے حبیب کی دعا ہے، نبیوں کی دعا رد نہیں ہوا کرتی، تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اور مال میں برکت ہوئی۔ تو پہلے بیچ میں 2-3 نمازوں کو آتا تھا، وہ 2-3 نمازیں بھی چھوٹ گئی، اب صرف جمعہ کو آنے لگا، اور اللہ نے اس کے مال میں مزید برکت عطا فرماتی گئی، اب جمعہ سے بھی دور ہو گیا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کا عرصہ گزرا، رسول اللہ نے یاد فرمایا کہ ثعلبہ بن ابی حاطب کا کیا حال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے بہت کثرت عطا کی ہے، وہ مدینے سے تھوڑا دور جا کر، کیونکہ یہاں مدینے میں اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اتنے مویشی اس کے پاس ہو گئے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملین کو بھیجا کرتے تھے رسول اللہ کہ جاؤ اور زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لاؤ۔ تو حضور نے جب وقت آیا تو مدینے کے اطراف و اکناف میں مالدار لوگوں کے پاس، جو مسلمان تھے ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو صحابہ کرام عامل بن کر لوگوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے نکلے۔ ثعلبہ ابن ابی حاطب کے پاس جب پہنچے تو ثعلبہ ابن ابی حاطب نے مال دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہم کو بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے محنت سے اس کو کمایا ہے،
ہم خون پسینے کی کمائی کیسے اس کو دے دے؟ تو ثعلبہ ابن ابی حاتب کا یہ جواب سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. ابھی کچھ بولے بھی نہیں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہائے افسوس ہے ثعلبہ پر، افسوس ہے ثعلبہ پر. اس طرح 2-3 مرتبہ رسول اللہ نے کہا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں وہ ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے مال عطا کرے تو وہ اس میں سے ضرور خیرات کرے گا اور بخالت نہیں کرے گا، ضرور اچھے آدمیوں میں سے ہو جائے گا. اللہ آگے ارشاد فرماتے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے مال عطا فرمایا تو اس نے بخل کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے چہرے کو منہ پھیر کر پلٹ کر جانے لگا. یہ آیت نازل ہوئی. ثعلبہ ابن ابی حاتب کو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہوئے اور اللہ کی جانب سے میرے لیے آیتیں اتری اور اس میں فرمایا گیا کہ میں بخیل ہوں. یہ ساری چیزیں جب اس کے سامنے آئی تو افسوس کرنے لگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ لوگ اس کو بخیل کہیں گے اور اس کی مذاق اڑائیں گے اور اس کو برا کہیں گے، برا جانیں گے، تو زکوٰۃ کا مال لے کر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مال اب قابل قبول نہیں ہے، یہاں سے چلے جا، میں تیرا مال نہیں لوں گا. منت سماجت کرنے لگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اب تیرا کوئی عذر اب قابل قبول نہیں ہے. جب عامل آیا تھا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے اسی وقت ادا کر دیتا، بات ہو جاتی. اب چاہے کتنا بھی مال خرچ کر لے، کیونکہ تو نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور زکوٰۃ اللہ کی جانب سے فرض تھی اور اللہ کے فرض کا انکار کرنا بندے کو کافر کر دیتا ہے. اب تو نہ مسلمان ہے نہ تیرے مال کی اللہ کو ضرورت ہے. تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا. حبیب کا وصال ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ اے ابو بکر میرا زکوٰۃ کا مال آپ لے لیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے نہیں لیا تو میری جرت کہ میں تیرا مال لوں. حضرت ابو بکر نے بھی اس کو رد کر دیا. حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا. حضرت عمر فاروق کو بھی آ کر مال دینے لگا. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر نے نہیں لیا، میں کون ہوتا ہوں تیرا مال لینے والا؟ تیرا مال مردود ہے، ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ چند دنوں کے بعد اس کا مال ختم ہو گیا اور حضرت عثمان کے دور میں وہ بھی مر گیا. تو یہ جو مال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے، نہیں دے رہا، اللہ نے سکون میں رکھا ہے، کھائے پیے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرے. زیادہ مال آئے گا انسان کے اندر حرص آئے گی، انسان کے اندر لالچ آئے گا، اور کی چاہت ہوگی، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا. ایسے مال سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی. اور ایک روایت بخاری مسلم مشکات شریف میں بھی ہے کہ 3 دوست تھے. ایک دوست کیسا اللہ تعالیٰ آپ آزماتا ہے وہ بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں. 3 دوست تھے. ایک کے جسم پر کوڑی کا مرض تھا، پورے جسم پر دھبے دھبے تھے، اور ایک کے سر کے پورے بال چلے گئے تھے، بھیانک اس کی صورت ہو گئی تھی، اور ایک اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان کے پاس بھیج کر کہا کہ تینوں کے امراض کو ٹھیک کرو اور تینوں سے خواہش پوچھو اور خواہش کے مطابق ان کو دے دو. فرشتہ آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کو کہیں ضرورت ہے تو بتائے، میں آپ کی ضرورت کی تکمیل کروں گا. تو کوڑی کا مرض والا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ مرض کو دور کر دے تو میرے لیے بہت اچھی بات ہوگی. تو فرشتے نے اس کوڑی کے مرض کے شخص پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض ٹھیک ہو گیا. پھر فرشتے نے پوچھا کہ کیا تجھے کوئی حاجت ہے تو بتا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا. اب وہ شخص دیکھ چکا تھا کہ ہاتھ پھیرنے سے مرض ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کہ مجھے آپ اونٹ دے دے تو میں اس سے جو ہے کام کاج کر لوں گا اور دیگر اپنے ذرائع معاش کو چلا لوں گا. تو فرشتے نے اس کے لیے اونٹ کا انتظام کیا اور وہاں سے چلا گیا. دوسرے دوست کے پاس آ کر اس سے بھی وہی سوال کیا تو اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، دیگر معاملات میں پریشان ہوں. تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے بال خوبصورت اس کے سر پر بال آ گئے. اس سے پوچھا کہ تجھے کچھ حاجت ہے تو بتا، میں تجھ کو دوں گا. اس نے کہا کہ آپ مجھے گائے کا انتظام کر دے تاکہ میں اس کے ذریعے اپنے ذریعے معاش کو گزار لوں. تو ایک حاملہ گائے روایت میں آتا ہے کہ حاملہ گائے اس کے لیے انتظام کی گئی. پھر اس کے ساتھ وہ
زندگی گزر بسر کرنے لگا۔ پھر تیسرے شخص کے پاس آیا جس کو بینائی نہیں تھی، اس کو آ کر پوچھنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تو میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، بینائی لوٹ آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کوئی حاجت ہے تو بتا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر بکری مل جاتی تو میں اس سے اپنے زندگی کا گزارا کر لوں گا۔ اس فرشتے نے اس کے لیے بکری کا انتظام کیا، اب چلا گیا۔ چند سال گزرے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کے مال میں برکت عطا کی۔ ادھر اونٹ والا بھی اس کا مال زیادہ ہو رہا، کئی اونٹ اس کے پاس ہو گئے، اور ادھر جس کے پاس گائے تھی، جس کے پاس بکری تھی، تینوں کا مال بڑھنے لگا، تینوں دوست۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور ان سے سوال کرو، مانگو کچھ۔ فرشتہ آیا اس حالت میں کہ وہ فقیر اور مسکین نظر آ رہا ہے، آ کر پہلے شخص کے پاس گیا جس کو اونٹ اللہ نے عطا کیا تھا، آ کر کہنے لگا کہ میں بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، سفر پر بھی ہوں، سفر کی حاجت ہے، اگر آپ مجھ کو ایک اونٹ دے دے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کیسے دے دوں، میرے گھر کے حالات خود ٹھیک نہیں ہیں، میرا گزارا بڑا مشکل ہے، بڑی محنت سے یہ کمایا ہے، بہانے کرنے لگا۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا، پہلے آپ کوڑی کے مرض میں مبتلا تھے، آپ کو شفا دی، پھر اللہ نے آپ کے لیے ذریعہ بنایا ہے، اس اللہ کے لیے میں مانگ رہا ہوں، مجھ کو ایک اونٹ دے دو۔ تو کہنے لگا کہ مجھے کون سا اللہ نے دیا، یہ تو میرے باپ دادا کی جائیداد ہے، اور مجھے کوئی مرض نہیں تھا، مجھے پہلے سے کوئی مرض نہیں تھا، آپ جھوٹ کہنے لگا۔ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے جسم پر واپس ہاتھ پھیرو، یہ پہلے جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ غربت تنگ، سارے اونٹ غائب، پہلے جس طرح اس کے بدن پر دھبے وغیرہ تھے واپس آ گئے، بڑا پریشان، اب معافی تلافی کرنے لگا، کوئی معافی اس کی قبول نہیں۔ دوسرے دوست کے پاس آیا، وہی سوال کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا کہ میں پہلے گنجا نہیں تھا، یہ بھی میرے باپ دادا کا مال ہے، میں کیوں دوں تجھے، یہ میرا اپنا مال ہے، میں نے بڑی محنت سے اس کو کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی حکم دیا کہ اس کے بھی سر پر ہاتھ پھیرو، سر پر ہاتھ پھیرا گیا، پھر سے ویسے ہی شکل میں آ گیا۔ تیسرے دوست کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کرو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مانگتا ہے، وہ اللہ جو میں اندھا تھا اس نے مجھے بینائی عطا کی، تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، تو جتنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے میرے مال میں سے لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس نے جب یہ کہا کہ جتنا چاہتا ہے لے لے، میں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بندے سے خوش ہوں اور راضی ہوں اور اس کو مزید عطا فرماتا جاؤں گا۔ تو یہ مال جو ہوتا ہے انسان کے پاس جب آتا ہے تو آزمائش کا ذریعہ بھی بنتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق بھی رکھا ہے، اور وہ حق ایک زکوٰۃ کا ذریعہ بھی ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ غریبوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے جیسے میں نے ابھی سنایا کہ جو زکوٰۃ کا اصل نظام ہے اس نظام کو آپ فالو کریں گے تو پھر امت مسلمہ میں کوئی غریب آپ کو نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر یہ صحیح نظام انشاءاللہ آگے آئے گا قرب قیامت میں، اور پھر سے وہ دور لوٹ کر آئے گا جو میں نے ابھی سنایا حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور، کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں رہے گا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو غنی کر دے گا۔ لیکن اس وقت جو امت کا حال ہے اس کی جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کے زکوٰۃ کا مستحق آپ کا اپنا غریب رشتہ دار ہے، اس کے بعد آپ کا غریب پڑوسی ہے، اس کے بعد آپ کا غریب محلے دار ہے، اس کے بعد آپ کے اپنے شہر میں رہنے والے غریب ہے۔ جب یہاں سے پورے غربا ختم ہو جائے اس کے بعد اب آپ دوسرے محلے میں دوسرے شہر میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی، ہم کسی ٹرسٹ کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے مال کو سامنے والے کو مالک بنانا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کسی ڈونیشن میں دے دیے، وہ زکوٰۃ کے مال سے غیر ضروری اخراجات کر رہا ہے، زکوٰۃ کا مال جہاں نہیں لگنا چاہیے وہاں لگا رہا ہے۔ یہ سارے مسائل آپ کو سیکھنے پڑیں گے، جو ابتدا میں نے کہا کہ آپ جب تک سیکھیں گے نہیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا مال آپ کو مستحق تک پہنچانا ہے، اس کو مالک بنانا ہے، اب اس کا اختیار ہے چاہے جو کر لے۔ اب آپ کسی فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں، وہ اس سے افطار پارٹی کرا رہا ہے، یہ فضول ہے، اسراف ہے، آپ کی زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ آپ افطار کے پیکٹس بنا کر بانٹتے ہیں، راشن جس طرح بانٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک اختیار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مال دیا جائے، اس کو مالک بنایا جائے اور وہ اپنے اختیار سے اس کو خرچ کرے۔
تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور زکوٰۃ کا مال غیر مسلمین کو نہیں دینا چاہیے. یہ ایک روایت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زکوٰۃ کے مال کا مقصد ہی کیا ہے؟ تاکہ مسلم معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہو. تو یہ اپنے مسلمان بھائی کو لگنا چاہیے. آپ کسی فاؤنڈیشن میں دیتے ہیں، اسے غرباء میں تقسیم ہو رہا ہے، غیر مسلمین کو بھی آپ کا زکوٰۃ کا مال جا رہا ہے، تو اس طرح سے بھی زکوٰۃ پہ آپ کی اثر پڑتا ہے. تو کسی کو دینے سے پہلے اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنی چاہیے. صحیح یا اس کو مسائل معلوم ہے یا نہیں ہے، آپ کا زکوٰۃ کا پیسہ صحیح مصرف میں خرچ ہو رہا ہے یا نہیں، غریب غرباء مسکین اور فقراء کو لگ رہا ہے یا ایسے ہی تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ سیکھ کر جان کر آپ کو دوسرے تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حبیب کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.